السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اکمال الشیم جو کتاب تصوف پر لکھی ہوئی اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو گفتگو کر رہے ہیں اس پر۔ تیسرے باب کے ایک اور ٹاپک پر آج ہم لوگ گفتگو کریں گے، طاعت، گناہ اور حلم خداوندی۔ اس جگہ پر مصنف فرماتے ہیں، گناہ اور نافرمانی کرنے کے وقت جس قدر تو حلم خداوندی کا محتاج ہے، بندگی اور طاعت کرنے کے وقت اس سے زیادہ اس کے حلم کا محتاج اور حاجت مند ہے۔ یعنی بندہ کا کمال اور مرتبہ اور تمام عبادات کا اصلی مقصود یہ ہے کہ بندہ کی نظر ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسے ہو جیسے بھیک مانگا سائل ہوتا ہے، اور اپنا عمل اور فعل حتیٰ کہ اپنا وجود نظر سے بالکل ہٹ جائے، اللہ ہی پر اعتماد ہو، اسی کے ساتھ دل کو قرار ہو، اسی کی طرف دل کا رخ ہو، اپنی تدبیر اور اسباب ظاہرہ سے بالکل بھروسہ اٹھ جائے، اور بندے کی پستی اور ہلاکت اس میں ہے کہ اپنی نفس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے عمل کو پسند کرے اور اپنے فعل کو اچھا جانے، اور اپنی قدر اس کے دل میں ایسا ہو، تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوتا ہے۔ اس کے بعد سمجھو کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ گناہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کے حلم کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ فرماوے اور گناہ سے درگزر فرماوے، اور طاعت و عبادت چونکہ عین رضا الہی ہے، اس میں حلم کا حاجت مند نہیں ہے، اس لیے کہ حلم تو خلاف رضا کا کام کرنے پر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بلکہ اکثر معاملہ برعکس بھی ہوتا ہے کہ گناہ کے وقت حلم کا اس قدر محتاج نہیں جس قدر طاعت کے وقت ہے۔ شرح اس اجمال کی یہ ہے کہ مومن کی شان گناہ صادر ہو جانے کے بعد یہ ہے کہ انکسار، عاجزی، ندامت، ذلت اور اپنے نفس کو نفرین اور بارگاہ الہی میں تضرع و زاری و توبہ پیدا ہوتی ہے، اور اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس اور عمل پر نہیں رہتی، بلکہ دل میں اس صفت کے ساتھ رنگین ہو جاتا ہے کہ بجز رحمت اور فضل کے میرا کہیں ٹھکانہ نہیں، اور یہی صفت عین مقصود اور بندے کا کمال ہے۔ اور طاعت اور عبادت کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر اس عمل پر ہوتی ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو مطیع اور عابد اور حق کا ادا کرنے والا اور مستحق ثواب جانتا ہے، تو اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس اور عمل پر ہوئی اور رحمت و فضل پر سے اعتماد اٹھ گیا، تو اس وقت عجب نہیں کہ اس پر غضب الہی ہو اور نارضامندی کا مورد بنے۔ پس ایسی طاعت پر یہ بندہ حلم خداوندی کا گناہ کرنے کے وقت سے زیادہ محتاج ہے۔ اس جگہ پر مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ جب تو ایک نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کرنے کے بعد، یعنی تم نے کسی کی ہیلپ کر دی، کوئی پازیٹیو سوچ رکھا، کوئی ڈیولپمنٹ ورک کر دی، ان کے علاوہ جو ہے عبادت و ریاضت میں مشغول رہے، اور جب یہ عمل آپ نے کی، دل میں یہ سوچ رکھا، یہ تصور اور خیال کیا کہ میرا جو عمل ہے وہ بہت اچھا عمل ہے، اور میں نے یہ عمل کیا، ابھی میں ثواب کا حقدار ہوں، میں جو نیک کہنا ہے
کہلوانے کا حقدار ہوں، جنت کا حقدار ہوں، کوئی معزز شہری بننے کا یا کس معزز شہری ہونے کا حقدار ہوں، اس مقام اس بات کا جب اس قسم کے خیالات وہ اپنے ذہن میں ڈالتا ہے کہ میں نے جو عمل کیا ابھی اس عمل کی وجہ سے ابھی میں بڑا بن گیا ہوں، تو یہ بندہ جو مصنف صاحب فرما رہے ہیں کہ اس بندے کا اللہ پاک کی رحمت سے وہ اعتماد اٹھ گیا ہے، یہ اللہ پاک کی اس مواخذے والے آپشن میں اپنے کو ڈالنے کے چکر میں، نہ کہ اللہ پاک کی حلم کا محتاج اپنے کو جانتا ہے۔ تو جب ایک انسان اللہ پاک کی عفو درگزر والے یا کہ عاجزانہ یا کہ شفقتانہ جو اللہ پاک کا نظر ہے، اپنے کو اس کے محتاج، اس کا محتاج نہیں سمجھتا، شفقت والے نظر کا اپنے کو محتاج نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اپنے عمل کو جو اس نے کی ہوئی ہے اس کو کچھ جانتا ہے، اس کے بلبوتے پہ فخر کرتا ہے، تو یہ بندہ اللہ پاک کی غضب کا جو ہے موجب بن سکتا ہے، یہ سوچ جو ہے اللہ پاک کی غضب کا موجب بن سکتا ہے اور نارضامندی کا مورد بھی بن سکتا ہے۔ جیسے کہ وہ مثال دیتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور جب وہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو وہ بندہ اللہ کی حلم کا محتاج ہوتا ہے، اللہ پاک کی شفقت نگاہ کا، رحمت کا محتاج ہوتا ہے کہ اللہ میں نے جو گناہ کیا ہے، آپ غفور الرحیم ہو، اور آپ غفور الرحیم ہو، اور ایک چھوٹی سی گناہ جو میں نے کی ہے آپ کی رحمت اور غفوریت کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اور اس کی غفور ہونے کی عظمت کا اس کو احساس ہو جاتا ہے، اور وہ اس چیز کو اپنے کو اس چیز کا محتاج سمجھ کے اللہ پاک کی طرف رجوع کر دیتا ہے کہ اللہ میں نے تو خطا کر دی، مگر آپ جو ہے غفور الرحیم ہو، میری خطا آپ کی رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ آپ سوچ رکھ کے بیٹھتے ہیں تو اللہ پاک کی توجہ، اللہ پاک کی شفقت، رحمت جو ہے آپ کی طرف سفر کرنے لگتی ہے، اور جب آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی پازیٹیو ورک کرتے ہیں اور اپنے عمل کے اوپر فخر کرتے ہیں، بلکہ یہ چیز آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے کہ یہ اللہ پاک میں نے جو عمل کی ہے، کیا از اٹ اے کوالیفائڈ عمل، کیا جو میں نے عمل کیا وہ کوئی کوالیفائڈ عمل ہے، کیا اس کی اگر مواخذہ کی جائے، اس عمل کی جو مواخذہ کی جائے اور جو اس عمل کی کوالیفیکیشن رب کو درکار ہوتی ہے، کیا یہ ان کوالیفیکیشن کے اوپر اتر سکتا ہے میرا یہ عمل؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں، وہ ذہن کے کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی چکر ذہن میں ہو جاتی ہے، کہیں نفس کا چکر آ جاتا ہے، کہیں خود غرضی کا چکر آ جاتا ہے، کہیں کسی چیز کی لالچ کا چکر آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے ذہن کے کسی نہ کسی کونے میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو رب کی رضا کی بات جب آ جاتی ہے تو کوئی دوسرا چکر اس میں نہیں ٹھہر سکتا۔ مواخذہ اگر ہو جائے اسے اعمال کا تو بندے کا کوئی بھی عمل کوالیفائڈ نہیں ہے، جسے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ
لوگ جو ہے رب کی رحمت کی عوض جنت میں داخل ہوں گے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بھی۔ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہر سوچ کے ساتھ، ہر خیال کے ساتھ، چاہے پازیٹیو ایکشنز ہوں نیگیٹیو ایکشنز ہوں، رب کی رحمت کو نظر میں رکھنا چاہیے، خیال کو جو ہے ادھر قابو میں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی بھی سوچ ہم لوگوں کے لیے باعث ندامت، شرمندگی اور باعث غضب الہی نہ بنے۔ ایسے چیزوں کا ہم لوگوں نے خیال کرنا ہے، ایسی سوچوں کا۔ تو جب ہم لوگ پازیٹیو عمل کرتے ہیں بھی ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، یہ سوچ رکھنا چاہیے کہ بس رب سے التجا التماس ہے کہ میں نے جو عمل کیا، یہ پازیٹیو ایکشن مجھ سے جب ہوا، یا اللہ بس اس کو بس اپنے اس میں پاس کر دے۔ بس خود آپ اپنی رحمت کے صدقے، آپ اپنے حلمیت کے صدقے اس کو بس پاس کر دو، کیونکہ ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے سامنے مواخذے میں ہم لوگ پاس ہو سکیں۔ تو بس رب سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جب پازیٹیو عمل ہوتی ہے تو بس ہم لوگوں کی یہ پازیٹیو عمل بس ایسے ہی پاس کر دو، اس میں خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، آپ کے اس میں کوالیفائی نہیں کر سکتے ہیں مواخذے میں، اکاؤنٹیبلٹی میں، احتساب میں۔ بس ایسے ہی ہمارے اعمال جو ہے، ہمارے سوچ جو بھی ہم لوگ سے ہوتا ہے پازیٹیو نیک، وہ بس آپ قبول فرما دیجئے۔ اس کے علاوہ جب کوئی نگیٹو عمل ہم لوگ سے ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تب بھی ہم لوگوں نے یہ سوچ رکھنا ہے یا اللہ غلطی تو ہو گئی، خطا تو ہو گئی، معاف کر دے، اور یہ امید بھی دل میں رکھنا چاہیے کہ رب کی حلمیت کے سامنے، رحمت کے سامنے میری یہ عمل جو ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو۔